بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور جی پروگرام ہے ہمارا طب اور صحت، اور ہمیشہ کی طرح لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے اور آج بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ طب اور صحت میں ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، طب کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور طبی طریقے کا جو علاج ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں۔ اور طب اور صحت میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گیسٹ الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں مشہور عالمی شہرت یافتہ ہیں اور 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج۔ اور ویسے تو یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ کافی عرصے سے ڈی ایم سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ہمارے نئے بھی ویورز ہیں جنہوں نے آج ہو سکتا ہے پہلی دفعہ پروگرام دیکھا ہو، تو میں ان کا جو تھوڑا تعارف ہے پھر سے کروانا چاہوں گی تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب کے والد گرامی جو ہیں الحاج حکیم سید اصغر علی شاہ، مرحوم راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان میں اپنے وقت کے بہت مشہور معالج رہے ہیں، خصوصی طور پر بولادی اور ماہر امراض جو ہیں نرینہ و پیچیدہ پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ اور اب ان کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب جو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہ بھی جو ہے اس میں ماہر ہیں طب اور صحت میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن طبی طریقے سے یہ علاج ہے۔ باقی آپ کی پرابلمز جو ہیں آپ نے اپنے ڈاکٹر جی پی سے صحت کے حوالے سے آپ کے ایشوز یا پرابلمز جو بھی ہیں آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا۔ یہاں پہ جو بھی آپ کو ریمیڈی دی جائے گی وہ طبی طریقے سے ہوگی۔ اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو جلد کے سارے اسکن ڈیزیز، جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کی بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو بولنے میں تھوڑا لیٹ بولتے ہیں بچے، کچھ بچے چلنے میں بھی دیر کر دیتے ہیں، دیر سے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، برڈز، پھلبیری، سفید دانے، ہیپاٹائٹس بی اور سی، پتھری گردے میں جو ہوتی ہے، مثانہ و پتا، پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ اس کا بغیر آپریشن کے علاج، لیکن طبی طریقے سے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ طبی طریقے سے ان تمام چیزوں میں یہ مہارت رکھتے ہیں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب، اور یہ آپ کو ریمیڈیز دیں گے۔ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی بھی ریمیڈی چاہیے تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، لیکن آپ نے اپنے جی پی سے ضرور آپ کے جو بھی ہیلتھ کے ایشو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ نے اپنے جی پی سے ساتھ ساتھ ضرور رابطہ رکھنا ہے۔ جو شاہ صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے ریمیڈی لیکن طبی طریقے سے۔ اب ہم چلیں گے حکیم صاحب کی طرف، ان کو کریں گے ویلکم۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حکیم صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جو ناظرین جو ہمارے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، ڈی ایم کی پوری ٹیم کو، خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب کو ہم بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے پروگرام اپنے ٹی وی میں یہ ہمارے جو معزز ناظرین کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے ہر قسم کی آپ کا اویئرنیس جو ہے، معلومات جو ہے پہنچا سکے۔ جیسا کہ طبی نقطہ نگاہ سے طبی طریقہ علاج، جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا جڑی بوٹی طریقہ علاج کہتے ہیں، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے سب سے پرانے جو طریقہ علاج تھا، جب سے انسان اس کرۂ ارض میں آیا ہے، تو سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوا اور اس نے انہی جڑی بوٹیوں سے اپنی صحت میں افاقہ حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی بوٹیاں انسان کے لیے جو خودرو جڑی بوٹیاں ہیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ جب انسان بوقت ضرورت ان جڑی بوٹیوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ اب انسان کی کوشش ہونی چاہیے، بنی نوع انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہر موسم کے مطابق ہر خطہ میں جو بیماریاں ممکنہ ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی ان کے نزدیک ترین رکھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے اس میں بہت ہی حکمت پوشیدہ ہے اور اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہماری صحت کے لیے ہیں۔ اب پوری دنیا میں لوگوں کی توجہ انہی جڑی بوٹیوں کے اوپر
زیادہ ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنی صحت کو بہتر رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت کو سمجھیں کہ کون سی جڑی بوٹی کا کون سا حصہ۔ دیکھیں، ایک پودا جو ہوتا ہے اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں۔ پودا اگر نیچے سے شروع کریں تو جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پھول ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، اور ان کے فوائد سب کے مختلف ہوتے ہیں۔ پودا ایک ہے، خاصیت مختلف ہے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم چیز استعمال کر رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، کون سا حصہ اس کا ہماری صحت کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، جس بیماری کے لیے یا جو سمٹم ہمیں پیدا ہو چکی ہیں اس سے ہم فائدہ حاصل کیسے کر سکتے بالکل ہیں۔ صحیح۔ اور جیسے جڑی بوٹیوں کا مزاج دوسری جڑی بوٹیوں سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا مزاج بھی دوسرے سے حلیم صاحب کال لینا، کال شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مجھے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا کچھ۔ جی میرے بچے کو 7 مہینے سے 1.5 سال کی میری بیٹی ہے اور اس کو 7 مہینے سے جوینل ارتھرائٹس ہے۔ تو ابھی اس کے کئی پیروں میں جوائنٹس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کو علاج چل رہا ہے، اس کا برمنگھم چلڈرن ہاسپٹل سے۔ تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آیوروید میں کچھ اس کا علاج ہے میری بچی جس سے ٹھیک ہو جائے، پوری طرح سے درست ہو ٹھیک ہے، جائے؟ آپ یہاں پہ تو آپ کو طبی طریقے سے جو کچھ بھی بتایا جائے گا، جو ریمیڈی دی جائے گی وہ دیں گے ہم، لیکن آپ اپنے جی پی سے ضرور اپنے بیٹے کو رابطے میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، جو اس کا جی پی ہے۔ جی 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 حکیم صاحب نے کچھ دیکھیں، پوچھنا ہے۔ اب جو بچہ ہے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی آیا والدین کو بھی یہ مسائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ بچے کی عمر کیا بتائی انہوں نے، چھوٹا بچہ بتایا ہے اس کو۔ دیکھیں، طب میں آیورویدک میں سب سے بہتر اور فائدہ مند چیز یہ ہے کہ ہم نے بچے کی عمر کے مطابق جو آسانی سے وہ چیزیں دوائی انٹیک کر سکے اس کو مد نظر بھی ضرور رکھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جی ہوتا۔ 18 مہینے کی بچی ہے میری۔ کتنے؟ 18 مہینے کی بچی۔ 18 مہینے کی بچی ہے۔ ہاں، دیکھیں، اب اس کے لیے یہ ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے عرق بھی بنا کے دیے جا سکتے ہیں جو آسانی کے ساتھ وہ پانی ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا دوائی کا کہ اس میں کوئی جڑی بوٹیاں ہیں کیا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ وہ لے سکے گی۔ دوسرا، مالش کے لیے کون سے مالش کے لیے اس کے کن جڑی بوٹیوں کا تیل جو ہے اس کے لیے مناسب ہوگا، وہ سچویشن ایک ماہر مالش جب پوری اس کی ہیلتھ ہسٹری لے گا تو پھر ان کو بہتر بتا سکے گا اور بتائے گا کہ کس طرح اس کی مالش کی جائے، کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں اور اس پر عمل کیا جائے تو یقینی طور پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ غذا، ڈائٹ ان کے لیے کیا چیزیں بہتر رہیں گی، اگر وہ بچہ جو بچی ہے اس کو دی جائیں تو انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے۔ اور ان کے لیے یہ ہے کہ صبح کے ناشتے میں اس کو تلبینہ ضرور دیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، جو کا مرکب ہے، اور اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر، اور بچی کو اگر وہ دوسرا دودھ پیتی ہے، 18 ماہ کی ہے تو میرا خیال میں شروع کیا ہوگا ساتھ میں، تو وہ اس کو گوٹ ملک پہ پہلے لگائیں۔ تو گوٹ ملک جو ہے ایسے بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہ تلبینہ بھی تھوڑی جو ہارڈ چیزیں اب شروع کی ہوں گی انہوں نے، اس میں تلبینہ جو ہے وہ ضرور دیں بکری کے دودھ میں پکا کر، اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں گے کہ ساری سچویشن کو سمجھ کر پھر آپ کو بہتر اس کے لیے بتا سکوں گا کہ آپ نے غذا میں، ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں اس کو دیں۔ قبض کوشش کریں کہ اس کو نہیں ہونی چاہیے، قبض نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو کوشش کریں کہ مالش زیادہ سے زیادہ ہو اور وہ اس کو بہت جلد سکون ہوگا۔ صحیح جی، بہت شکریہ
آپ نے کال کیا, آپ میں سے کوئی بھی کال کر کے شامل ہمارے ساتھ ہونا چاہے تو ضرور ہو سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مشورہ چاہیے, حکیم صاحب سے کوئی بھی ریمیڈی چاہیے تو نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پر ہے جی, آپ ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, اب میرے خیال میں جو یہ لاسٹ ویکینڈ گزرا ہے آپ شاید اسکاٹ لینڈ میں تھے جی, تو آپ کا کیسا ساؤتھ گزرا؟ ہال میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اچھا وقت گزرا. ادھر کافی رش تھا اور بہت سے لوگوں کو مطلب ملاقات کی کوشش کی اور دیر سے آئے تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی. ان کو میں نے نیکسٹ مطلب پروگرام کے لیے انتظار کا کہا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے کہ مریض کی تسلی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی. جب تک اچھی طرح تسلی سے مریض کی بات نہ سنی جائے جی, اور مریض کی پوری ہسٹری نہ لی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد کون سی جڑی بوٹیاں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے. حکیم صاحب نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہلو, وعلیکم السلام. میرا نام محمود ہے. آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے کائنڈلی. جی دیکھیے, میں ہمیشہ ہم لوگوں کو بولتی ہوں کہ اس طرح بہت کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ کال کرتے ہو پروگرام بھی بہت کم ٹائم کا ہوتا ہے اور ہمیں بہت ساری کالز بھی لینی ہوتی ہے. آپ ٹی وی کی آواز کھول کے کال کرتے ہیں, نہ آپ کو سمجھ آتی ہے نہ ہمیں آتی ہے اس میں, آپ کیونکہ آپ ٹی وی سے سن رہے ہوتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو پلیز کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب کال کریں تو ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند رکھا کریں. جی نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب سے بات کر سکتا ہوں پلیز؟ جی ضرور کر سکتے ہیں, آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر اباؤٹ 77 ایئرز ہے اور میرے کو انلارج پروسٹیٹ ہے, بینائن انلارج پروسٹیٹ 30-40 سال سے ہے. اس کا کچھ علاج ہو سکتا ہے؟ اور کیونکہ مجھے گھڑی پیشاب کرنے اٹھنا پڑتا ہے, رات میں نیند ہوتی نہیں ہے میری پوری ٹھیک سے, اور دو گھنٹے سے مجھے ٹوائلٹ پیشاب کرنے جانا پڑتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا, ایک تو آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا. تو میرا رابطہ ہے, وہ تو کچھ پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے بتانا آپ کو. یہاں پہ تو ریمیڈی آپ کو دے دی جائے گی لیکن آپ ضرور اپنے جی پی سے بھی رابطہ رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ بات کر لیجیے. جی حکیم صاحب. ہاں جی, دیکھیں پروسٹیٹ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ عموماً مردوں میں جب 50+ ایج ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو یہ پیشاب کا عرضہ ہو جاتا ہے کہ جو گلینڈ ہے پروسٹیٹ ہے انلارج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور انسان جب باتھ روم جاتا ہے اور ٹوائلٹ میں جاتا ہے, پیشاب کی اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری طرح مثانہ خالی نہیں ہوتا, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ دوبارہ اسی مسائل سے گزرتا ہے. بعض اوقات جو ہے پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات خون کے ذرات بھی آ جاتے ہیں. اب یہ جتنی بھی پیچیدگی یہ بتا رہے ہیں زیادہ ہو جائے گی, پرانا ہو جائے گا تو وہ کیس کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے مریض کا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے, بلڈ پریشر کی کیا سچویشن ہے, شوگر ہے نہیں ہے, کون سا ڈائٹ پلان ان کو تجویز کیا جائے, معدے کی کیا کیفیت ہے, اور عمر کے جس حصے میں ہیں جیسے انہوں نے بتایا 77, اور اس میں اور کون سے مسائل ہیں, سب کو مد نظر رکھ کر پھر ان کو سب سے ضروری پہلی بات جو ہوتی ہے وہ ڈائٹ پلان, اور ڈائٹ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کیا کرنا ہے, اور پرہیز جو ہے وہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جس سے اس مرض کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر مریض مستقل مزاجی بما پرہیز جو بھی آپ علاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو بھی استعمال کرے تو شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. اب ہر صورت میں مریض کی جو دوائی یا جڑی بوٹیاں تجویز کی جاتی ہیں, سب سے پہلے
دیکھنا یہ ہوتا ہے کون سی جڑی بوٹی تجویز کی جائے، کون سے ارکیات، کون سے صفوف، کیا چیز دی جائے جو کہ جملہ جو اس کی کیفیت ہے اس کے لیے بہتر ہو۔ اب ہمیں جب پوری ڈیٹیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈ پریشر، شوگر، ہم نے وہ چیزیں نہیں تجویز کرنی ہوتی جو اس کے مرض دوسری سمٹمز میں اضافہ کرے۔ طبیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی کی جو جملہ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور پھر کوئی نہ کوئی تجویز کرے۔ ایسی سچویشن کے لیے جو ہے تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا، اس کو بکری کے دودھ میں پکانا ہے۔ اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس میں چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر صبح کے بریک فاسٹ وہ ضرور کریں۔ باقی ڈائٹ پلان اور جو چیزیں تجویز کریں گے وہ سچویشن کو سمجھ کر، طب میں بہت سے ایسے ارکیات بھی ہیں، شفاء البول ایسا ارک ہوتا ہے جو اگر 2 چمچ ارک آدھی پیالی پانی میں لے کے ملایا جائے کر پیا جائے تو وہ بھی ایسی سچویشن کے بہتر ہے، لیکن مستقل مزاجی بہت ہی ضروری ہے۔ جتنی مرض پرانا ہو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ ہی بہتری آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ کالر نیکسٹ ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز پلیز اب بند کر دیجیے پلیز۔ میں بول رہا ہوں پروسٹیٹ کے بارے میں، مجھے نہ تو بلڈ پریشر ہے نہ شوگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی میرا کنٹرول میں ہے اور کولیسٹرول وغیرہ سب کنٹرول میں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں کنٹرول میں ہونا۔ ٹھیک ہے آپ پلیز جی پی سے ضرور رابطہ ساتھ رکھیے گا محمود صاحب۔ کنٹرول میں ہونا اور بات ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ میڈیسن لے رہے ہوں گے یا اپنے غذا سے کنٹرول کرتے ہیں، کیا سچویشن کو مزاج کو ضرور سمجھنا ہوتا ہے کیا آپ نے مزاج میں لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند جو چیزیں ہیں، پنک گرے فروٹ وہ بہت ہی بہتر ہے، ٹماٹر اچھا ہے، تربوز اچھا ہے، تلبینہ اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پمپکن سیڈ بہت اچھا ہے، سن فلاور بہت اچھا ہے، گنے کی جڑ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں، لیکن مریض کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرین بیری جوس آپ کے لیے اچھا ہے۔ میں اسی لیے اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک پوری سمٹمز کا نہ ملا جائے تب تک، کیونکہ جو شوگر کا مریض ہوگا اس کو ہم کوئی ایسا جوس وغیرہ نہیں بتا سکتے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مریض کا مزاج جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی ماہر مالک سے نبض دکھا کے اپنے مزاج کے مطابق جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے اس پر آپ عمل کریں، اور پھر آپ کے لیے جو جڑی بوٹیاں ہوں گی، جڑی بوٹیاں بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے طب میں، جیسے کہ سونف لکھنؤ ہے، گلے منڈی ہے، اناب ہے، بے شمار ایسی جڑی بوٹی ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو جو آپ کی سمجھ میں ہیں عام سی چیزیں بتائی ہیں، لیکن جو طبیب حضرات استعمال کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، جو اگر میں نام بتاؤں تو آپ کہیں گے کدھر سے ملیں گی، کیا ہوگا، تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایسی چیزیں بتائیں جو آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ امید ہے آپ اس کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، یا ہمارے جو ناظرین ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اگر آن ایئر کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے یا مردوں کے، آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو میں پروگرام ختم ہونے کے 10-15 اچھا محمود صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے کال کی، اور حکیم صاحب اگر حکیم صاحب سے آپ بات کرنا چاہیں پروگرام کے بعد بھی تو آپ سیم نمبر پہ کال کر سکتے ہیں پروگرام کے 15 منٹ بعد بھی۔ اچھا تو باقی آپ کو کوئی ریمیڈی چاہیے صحت کے حوالے سے تو آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں، نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اچھا 15 منٹ بعد نہیں، پروگرام ختم ہونے کے آپ مجھے بتائیے گا کہ میرا سوال تھا کہ
جو اسکن کے اوپر ایک تو جو کالے تل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, کبھی کبھی براؤن تل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن براؤن جیسے کہ ایک تل کا سائز ہوتا ہے چھوٹے کا, ویسے اگر چھوٹے چھوٹے نشان اسکن پہ, کہیں بازو پہ یا کسی جسم کے حصے پہ تھوڑے پہ آ جاتے ہیں, ان کا کیا حل ہے, وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو بھی تل ہیں اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. آپ نشانات کہتے ہیں, نشانات اور چیز ہے, تل اور چیز ہے. تل کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں, بھورے رنگ کے بھی ہوتے ہیں. گول جو ہے وہ ایک نشان کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس کے لیے بے شمار طب میں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ اگر وہ تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اس کو پہلی سٹیج پر روک دیا جاتا ہے اور دوسری سٹیج پر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں کی پوری باڈی پہ ہوتے ہیں, بازوؤں پہ آ جاتے ہیں اچانک, پہلے شروع میں نہیں ہوتے لیکن آہستہ آہستہ وہ نکلتے ادھر ادھر, وہ چھوٹے چھوٹے نشان سے ہو جاتے ہیں براؤن تل کے سائز کے, اور باڈی کے اوپر کہیں کے میں نے دیکھا کچھ حصوں میں ہوتا ہے, کسی کے بازو پہ, کسی کی کمر پہ, چھوٹے چھوٹے حصوں میں کافی سارے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں اب کوئی بھی جسم پہ کوئی بھی چیز جب نکلتی ہے فوری طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے, اور جب ہم اس کی اصلاح کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا صبر بھی چاہیے کہ کتنا عرصے سے یہ نکل رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر 2 دن 10 دن 15 دن مہینہ ہم نے استعمال کیا, کوئی خاص وزن نظر نہیں آیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب بیماری شروع ہوئی تھی کتنا عرصہ آپ نے اس پر صبر کیا ہے, اور اب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ایسا میجک ہو جائے اور فوری طور پر ٹھیک ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. جو لوگ صبر کے ساتھ جو علاج کرتے ہیں تو شافی مطلق ضرور بہتری فرما دیتے ہیں. اس کے لیے جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اشبا ایک بوٹی ہوتی ہے, اور اس کو اگر آپ استعمال کریں مستقل مزاجی سے, وہ اس سچویشن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی. صحیح. اچھا حکیم صاحب, جو بھی آپ کو چیز بتاتے ہیں وہ جو بھی انہوں نے ریمیڈی بتائی وہ طبی طریقے سے ہوتی ہے, پر آپ اپنے جی پی سے اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے ضرور رابطہ رکھیے گا. ناظرین, ابھی ہمیں کمرشل بریک کی طرف چلنا ہے, تو چلتے ہیں بریک کی طرف اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں طب اور صحت, اور گیسٹ ہمارے الحاج سید شوکت علی شاہ صاحب حکیم صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اور اگر آپ صحت کے حوالے سے کوئی ریمیڈی لینا چاہیں طبی طریقے کے ساتھ, تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, آپ اس پہ کال کر کے کوئی بھی آپ کو ریمیڈی چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یہاں پہ حکیم صاحب موجود ہیں, وہ آپ کو ریمیڈی ضرور دیں گے طبی طریقے سے, لیکن آپ اپنے جی پی سے ضرور ساتھ ساتھ رابطہ رکھیے گا. اچھا حکیم صاحب, جو بالوں کا بھی سسٹم, کیونکہ یہاں پہ یو کے میں کافی بال گرنے کا مسئلہ ہے نا, تو ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے کیا گرم پانی سے دھونے سے ایسا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, بالوں کے لیے ہمیشہ جو ہے بال کبھی بھی زیادہ گرم پانی سے نہیں دھوتے. اگر ہم زیادہ گرم پانی سے بالوں کو دھوئیں گے تو پھر جو ہے وہ بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور یہی جو غلطی ہیں. اور دوسرا, بالوں کی نشو و نما کے لیے شروع سے ہی کچھ خیال کرنا پڑتا ہے بالوں کا, جو کہ ہم نہیں کرتے. جب ہم اوائل جوانی میں
हमारी कोशिश होती है कि बालों को सही तरह बनाया संवारा जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और जल स्प्रे जितने भी किस्म के केमिकल्स हैं हाईलाइट करना ख़वातीन में, या उस टाइम तो वक्ती तौर पर तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बालों की नशो नमा, उसकी बढ़ोतरी और उसकी जो मुलायमियत उससे बहुत ही मुतासर होती है। बाल खुरदरे हो जाती हैं, गिरने लग पड़ते हैं, बहुत से मसाइल आ जाते हैं। उसको बेहतर करने के लिए हमने शुरू से ही इन चीज़ों को जो है बचना चाहिए। हर एक को पता ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी जो अट्रैक्टिव उसके ऊपर फ़ोटो बनी होती हैं, लंबे लंबे बाल और ये और वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग जो शो की जाती हैं, उससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें कि कोई भी प्रोडक्ट होता है जो बालों के लिए, उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो बेचने के लिए हर्ब्स का ही जो है उसमें अमेज़ेस शो करते हैं ताकि ये प्रोडक्ट ज़्यादा जो है वो बिक सके। अब हर्ब्स की इतनी अहमियत है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि असल चीज़ तो वो हर्ब है। अगर आप उसमें हर्ब्स की मिकदार प्योर रखेंगे तो फिर उसकी शक्ल जो है वो नहीं रहती जो हम पसंद करते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो शफाफियत है, उसमें जो उसकी खुशबू है वो आपको नहीं मिलेगी, और कुदरती जो जड़ी बूटियों का रंग है वो ब्राउन या काला या इस किस्म का होगा, जो आपको देखना नागवार होता है कि ये किस किस्म का, ना कोई खुशबू है ना कुछ, लेकिन फ़ायदे के लिहाज से वही चीज़ें बेहतर होती हैं। अब देखें कि शुरू में हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, आप 20, 25, 30 साल पहले चले जाएं तो उन ख़वातीन को कोई भी बालों के मसाइल नहीं होते थे, अक्सर ख़वातीन को, क्योंकि वो बालों को धोने के लिए जो छाछ है लस्सी का इस्तेमाल करती थीं, बेसन का इस्तेमाल करती थीं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थीं, और खाने में जो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती थीं, जिससे हमारे बालों को जो नशो नमा के लिए विटामिन चाहिए होती हैं वो प्रॉपर मिकदार में मिलते जी। और तेल भी जो कुदरती इस्तेमाल करती थी, जो तेल आम तौर पर जो हमारे माशरे में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रोगन शरशफ, जिसको हम कहा करते हैं आम ज़बान में सरसों का तेल, और वो तेल भी अब जो है वो उस पहले वाली हालत में नहीं मिलता। जो देसी सरसों है वो अगर कोहलू से निकाली जाए और वो तेल की अफादियत जो है बहुत ही बेहतर होती है। हकीम साहब कॉलर कॉल शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम थोड़ा सा जानना चाहता है कि हमारे वाइफ की लीवर के बारे में। एक तो आपकी मेरे तो सर से गुजर रही है, कोई समझ नहीं आपकी आ रही। आपकी वाइफ को कोई लीवर का मसले का बताया है, जो मेरी समझ में आया है कि कुछ लीवर के मसले का। आप देखें कोई भी, जी हाँ, उनका लीवर जो है ना वो डायनोस क्या है वो बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। मोहतरम हमारे बंगाली भाई साहब, अच्छा, एक तो आपने आपकी वाइफ का जो मसला बता रहे हैं, आप अपने जीपी से ज़रूर उनको राब्ते में रखिएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपको तिब्बी तरीके से जो भी बात बताई जाएगी वो तिब्बी तरीके से होगी, रेमेडी आपको दी जाएगी। देखें भाई साहब, आपको यही मैं समझा सकता हूँ कि आप जो है अगर कोई भी आपकी वाइफ को कोई भी लीवर का प्रॉब्लम है, उसकी डिटेल जो है, उसकी कोई रिपोर्ट्स हैं वो हमें आप बता सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है पूरी हिस्ट्री लेनी होती है। और अगर आपके पास LFT वगैरह टेस्ट वगैरह हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि क्या सिचुएशन है और किस वजह से ये हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, नहीं है,
اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پھر ڈائٹ پلان بھی تجویز کیا جا سکتا ہے. کون کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور کون سے پرہیز آپ نے کرنا ہے. جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کو آپ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ کی سمٹمز کو بہتر کرنے کی قدرت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو ایسے سمٹم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. وہ بھی آپ ساتھ ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ دوبارہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. کال بھی میرے ہمیں ساتھ ہی ڈراپ ہو گئی تھی لیکن اینی وے جی شکریہ آپ نے کال کیا. آپ امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا. لیکن یہاں پہ میں ہمیشہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ آپ کو جو ریمیڈی دیتے ہیں وہ طبی طریقے کا علاج ہے, وہ طبی طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے. باقی آپ کا ہیلتھ کا جو ایشو ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ ہم سے ریمیڈی لیں اور ساتھ اپنے جی پی کو چھوڑ ہی دیں کہ کہیں نہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنے جی پی سے بھی ضرور رابطہ رکھنا ہے. آپ اپنے جی پی سے ضرور ٹچ میں رہے گا. یہاں یہ بھی نہیں, بات یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں سے ٹچ میں رہیں گے اور یہاں ہم کچھ نہیں بتائیں گے. یہاں بھی ضرور بتائیں گے لیکن طبی طریقے سے نا. تو ساتھ ساتھ آپ جی پی سے بھی ضرور رابطہ رکھیے. باقی ناظرین کال کر کے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پر ہے, آپ اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب جو بتا رہے تھے بالوں کے لیے, جی تو بالوں کے مسائل کا آپ کو تفصیلی میں نے بتایا ہے کہ اس کا ڈیپینڈ جو ہے یہ متاثرہ شخص جو ہوتا ہے جو بالوں کی کمپلین کر رہا ہوتا ہے اس کو سب یہ بیک گراؤنڈ اپنی یاد آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا بالوں کے ساتھ کیا, اور اب اس کے رزلٹ آپ کو جو ہے اب نظر آ رہے ہیں. وہ ہم ایک تو یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے یو کے لحاظ سے دیکھ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مانچسٹر سے بات کر رہے ہیں. حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. حکیم صاحب سن رہے ہیں. میں نے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرا جو ہے وہ لیور بڑا ہوا ہے اور مجھے کولیسٹرول لیول بھی ہے زیادہ اور مجھے شوگر بھی ہو گئی ہے. اچھا آپ اپنے جی پی سے ضرور کوئی ڈائٹ پلان بتا دیں یا تو. اچھا آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا, ٹھیک ہے. میں نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں, مجھے فی الحال وہ نہیں ہے, ہیپاٹائٹس نہیں ہے. چلے اللہ کا شکر ہے آپ کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے. انلارجمنٹ جو ہوتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو میرا کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے اور میری سسٹ کی وجہ سے شوگر بھی ابھی مجھے 8-9 ماہ سے ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی سسٹ ہے اس کی وجہ سے بڑا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے جس سے انلارجمنٹ آف لیور کو ہوئی ہے, اور اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس وجہ سے ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کی پوری ہسٹری لینے کے بعد پھر ان کو ڈائٹ پلان جو ہے بتایا جائے گا اور اس پر عمل کریں. جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کو ضرور جاری رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کولیسٹرول لیول کیسے کم ہوگا. سوری آپ ریپیٹ کریں گے, آپ نے کیا بولا؟ میں نے کہا وہ میرا کولیسٹرول کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے, جگر بھی بڑا ہے اور کولیسٹرول کی وجہ سے شاید کہہ رہے ہیں. کی وجہ سے تو پھر کولیسٹرول کو بہتر کرنے کے لیے بھی ڈائٹ میں تبدیلی لانی ہے نا, اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. چکناٹ چیز والی چیزیں, اسٹارچی فوڈ, بہت سی ایسی چیزیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی. حکیم صاحب کی مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ہاں اب آ رہی ہے. ہیلو. جی اب آئی. آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور ٹی وی پہ سنیں. آپ ایسا کیجیے, آپ کال بند کر دیجیے, آپ ٹی وی پہ سن لیجیے, ٹھیک ہے. دیکھیں اب کوئی بھی بیماری جب پیچیدگی اختیار کر جاتی ہے اس کا فوری طور پر کوئی ایسے ٹوٹکے نہیں ہوتے کہ جس کو استعمال کر کے ہم فوری طور پر بہتر ہو سکے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم جو چیزیں بتاتے ہیں ابتدائی سٹیج کی جو پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں, اور وہ چیزیں جو عام چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب ہرز میں جڑی بوٹیوں میں ہزارہ قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں,
اور وہ ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کا نام بھی جو ہے مریض آسان کے ساتھ لکھ بھی نہیں سکتا. ایسے ایسے مشکل الفاظ ہوتی ہیں, کسی کا فارسی میں ہے, کسی کا عربی میں ہے, کوئی ایسے مشکل الفاظ ہیں. پھر دوسرا ان کو بنانا کیسے بنانا ہے. ہر کام کا, ہر پیشے کا اپنا ایک فن ہوتا ہے, اور جس کو نہیں آتا وہ کیسے وہ کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے ایکسٹریکٹ بنانے ہوتے ہیں, کس چیز کے لیے کون سی فائدہ مند ہے, کس سٹیج پہ بنانی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تبھی ممکن ہو سکتی ہیں کہ ایک مریض کی پوری ہسٹری لی جائے, اور اس کے لیے سب سے پہلے ڈائٹ پلان, پھر جو جڑی بوٹیاں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں وہ بتائی جائیں, پرہیز بتایا جائے, اور مریض مستقل مزاجی سے اس کو استعمال کرے, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے, اور اس کے لیے پڑھائی کے لیے بھی جو قرآنی آیات اس مرض کے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے, اور اللہ ہی جو ہے شفا دینے والا ہے, اور اللہ ہی دعا میں شفا ڈالتا ہے, اور جس معالج کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں شفا دے دیتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہمارے ساتھ جو کالر تھیں, امید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا. باقی ہم بالوں پہ بات کر رہے تھے. ہم بالوں کے ساتھ خود ہی بہت کھلواڑ کرتے ہیں, کتنے زیادہ سپرے, بہت ساری قسموں کی اور مشینیں یوز کر کے بالوں کا خود ہی ستیاناش ہم لوگ کر لیتے ہیں. اس لیے تھوڑا ایسی چیزوں سے پرہیز آئی تھنک کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, تیل لگانا کتنا ضروری ہے, اور ہر روز لگانا چاہیے یا کتنی دیر کے بعد لگانا چاہیے بالوں میں کچھ؟ اب ہم فیشن سے ہٹ کے ہم جیل لگا لیتے ہیں تو برا نہیں مناتے. جی. تیل لگائیں تو یہ بیکورڈ چیز آ جاتی ہے. ہمارا روایتی طریقہ جو ہم نے آنکھ کھولتے ہوئے سنا ہے اور جس کو استعمال کرتے تھے, ہمارے بزرگوں کے کبھی بالوں کی پرابلم تھی نہیں. بہت کم شاذ و نادر لوگوں کے بال جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. آج کل تو جس کے بال کم ہو جائیں یا تھوڑا سا اس میں بولڈنس آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے والا آدمی ہو. اس کو آپ کوئی برا نہیں مناتا, لیکن بالوں کی کیئر کرنا تو بہت ہی ضروری ہے نا. تو اس کے لیے ہم جب مختلف جڑی بوٹیوں کے تیل استعمال کرتے ہیں جو کوئی طبیب حضرات خود تیار کرتا ہے, جس میں جڑی بوٹیوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ہی فائدہ مند ہوتے ہیں. اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر جو تیل ہے, مختلف قسم کے تیل, ایک نہیں ہوتا. اگر کسی کو ڈینڈرف ہے, بالوں میں خشکی ہے, کوئی جلدی امراض کی وجہ سے ہے, یا ویسے ہی خشکی کی وجہ سے ہے, اور اس کو مد نظر رکھ کر اس قسم کا تیل تجویز کیا جاتا ہے. اگر کوئی جلدی امراض ہے تو اس کو جب تک وہ علاج نہ کیا جائے تو بالوں میں خشکی اور بال گرنا, جو خشکی اور جلدی امراض کی وجہ سے یا سوریاسس کی وجہ سے یا ایگزیما کی وجہ سے گر رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں رکتے. کالر ہمارے ساتھ ہے, حکیم صاحب ان کو شامل پہل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راوت بات کر رہا ہوں کوپنہاگن ڈنمارک سے. آپ کی لائن میں بہت ڈسٹورشن ہے. آپ کا جو ماؤتھ پیس ہے, جو ریسیور ہے, اس کو منہ سے تھوڑا سا ہٹا کے آرام سے بولیے گا. کیا پوچھنا چاہتے ہیں, سوال کیا آپ کا؟ جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں حکیم صاحب سے کہ پرانی بلغم کا علاج کیسے کریں گے, کیسے بلغم نکالیں گے؟ آپ کی آواز میں اتنی کھڑکھڑاہٹ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پرانے بلغم کا علاج کیسے کریں گے, کیسے نکالیں گے؟ اچھا وسیم, ایسا کچھ تھا کوشچن؟ میرے خیال میں ایسے ہی تھا کوئی کوشچن. ٹھیک ہے, سوال بڑا سخت تھا ان کا. وہ ان کی لائن میں اتنا ڈسٹورشن اور کھڑکھڑاہٹ کی لائن میں سمجھ نہیں آئی سوال کی کیا پوچھا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں, بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مریض سے زیادہ مہربان ہے, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جب انسان بیمار ہوگا تو اس کا حل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے.
बिल्कुल। अब हमें चाहिए अल्लाह पे भरोसा करके अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतों को आजमाएं तो सही। ऐसा तो नहीं होता, कैसे होगा? करने से होगा। और जब इंसान किसी चीज़ को करता है मुस्तकिल मिजाजी से तो शाफी मुतलिक शफायाबी अता फरमा देता है। इसके लिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बेशुमार जड़ी बूटी हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों के बारे में समझते हैं जी, और करके देखें और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसी नायाब जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और जो आपको सुख और चैन दे सकती हैं। वो है सुख चैन। जड़ी बूटी का नाम सुख चैन, हाँ ठीक है, मैंने भी सुना हुआ है। और उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा सुख चैन मरीज़ के लिए रखा है कि अगर उसकी फलियां को इस्तेमाल किया जाए, उसका एक्सट्रैक्ट बनाकर, तो यकीनी तौर पर आपके लिए अल्लाह ताला के फजल व करम से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बताता हूँ कि मरीज़ का मिजाज, उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद बेशुमार ऐसी तिब में जड़ी बूटियाँ हैं, मुख्तलिफ मरकबात हैं, मुख्तलिफ मजूने हैं, मुख्तलिफ फ़र्कियात हैं जो सिचुएशन के मुताबिक तजवीज़ की जाती हैं। और हर मर्ज़ के साथ परहेज़ और उसके साथ साथ जो है डाइट प्लान वो हर एक का मुख्तलिफ होता है और उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी। सही। अच्छा हकीम साहब, आपका शादियों का सिलसिला कैसा जा रहा है, रिश्तों का सिलसिला? बहुत ही अच्छा शादियों का सिलसिला है। काफ़ी शादी हो चुकी हैं और बहुत सी अभी हमें और बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियाँ हमारे पास हैं और जट फैमिली से हैं, गुजर में हैं, राजपूत में हैं और ख़ास तौर पर सादात अहलत सुन्नत डॉक्टर्स लड़कियां भी हैं और अहलत शिया बच्चियां भी हैं जिनके लिए सादात में अच्छे पढ़े लिखे जो हैं हमें रिश्ते चाहिए। अगर आप भी अपने बच्चियों के रिश्तों के सिलसिले में मुतफ़िक्र हैं तो वो आप हमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उस सिलसिले में अगर हकीम शफ़क़त अली शाह गूगल सर्च में जाएं तो मालूमात मिल सकेगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि हम, क्योंकि ये काम शुरू भी हमने अपने मस्जिद नाजरीन के कहने पर शुरू किया था, हमारा तो कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन लोग चाहते हैं कि आपके पास जो इतनी पब्लिक आती है तो उसमें आप जो है लोगों से बात किया करें। सही कॉलर है हमारे साथ को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? आ रही है? जी आ रही है। बताइए कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं हसन बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं किन से 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली। जी पूछिए। एक ये कि किन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम। किन साहब मैंने आपसे ये पूछना था, एक तो ये कि मेरे सर में फिक्री बहुत ज्यादा है, खुश्की बालों, इसका क्या हल है? ठीक है, आप टेलीफोन रखें और दूसरा सवाल क्या थे? 2 सवाल पूछे, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये था कि वेट लूज करने के लिए कौन सा तरीका, जबकि मेरा जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, वो 100 से ज्यादा। ठीक है, आप जो है टेलीफोन रख दें और सुने। हकीम साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो आप जल्दी से अगर इनका जवाब दे दें तो। हाँ, इनके लिए ये है कि नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते दोनों पानी में पकाकर अच्छी तरह इसको बॉयल करें और इसको जो है आप इस पानी के साथ जो है सर को धोएं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है इनकी जो डैंड्रफ है उसमें बेहतरी आएगी। दोबारा मैं ये इसीलिए बोलता हूँ कि डैंड्रफ की वजूहात को भी तलाश करना होता है कि डैंड्रफ की वजूहात क्या हैं। आया वो किसी जल्दी बीमारी की वजह तो नहीं है? अगर वो नहीं है तो उसको, और दूसरा जो मोटापे के लिए, इसके लिए बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी हैं, डाइट प्लान भी हैं, उस पर अमल करना होता है, जिसमें अगर ये देसी पालक जो है वो अगर आप लें
اس کا تھوڑا سا جوس وہ کیرٹ ہے, ککمبر ہے, ایپل ہے, اور اس کے ساتھ چھوٹا سا جو ہے دیسی لائم جو ہے اس کا تھوڑا سا پورشن. تو یہ جو ہے جو جوس ہے یہ بھی اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے. اس کے لیے سلمنگ سوپ بھی بتایا جاتا ہے, وہ بھی استعمال کریں. اور اس میں جو ہے عرق محضل خاص طب میں بہت ہی فائدہ مند ہے. نمبر 1, 2 اور 3 3 بوتلیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک چمچ عرق آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ڈال کر صبح اور شام لیں. وہ ایسی سچویشن کے لیے فائدہ مند ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ حکیم صاحب. آپ کچھ دعا کے لیے اب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو ہم ہوں گے ساؤتھ لنڈن میں, اور 24 کو اور 26 کو ہم برمنگھم میں. اب یہ جو ہمارے بہت سے کالر سے جو رہ گئے وہ اب پروگرام کے بعد بھی 10-15 منٹ تک وہ کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہو ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ حکیم صاحب. اب میں اجازت چاہتا ہوں, مع السلام. تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھ رہے تھے طب اور صحت, اور انٹرٹینمنٹ ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام تھا, ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا. یہاں پہ طبی طریقے سے آپ کو چیزیں بتائے گی. آپ اپنے جی پی سے اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے ضرور رابطہ رکھیے گا, اور اس کے ساتھ اپنی ہوسٹ شہلا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کسی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.